شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلامک وظائف آفیشیل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس حقیقت سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب، نیک ہو یا برا، اس کو قدرت کی جانب سے دکھوں، غموں اور پریشانیوں یا پھر بیماریوں سے کسی نہ کسی شکل میں کبھی نہ کبھی ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ انسان وہ ہے جو ان دکھوں، غموں اور پریشانیوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ اگرچہ ان غموں اور پریشانیوں کا علاج آج سے 1400 سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن آج اسی سبق کی یاد دہانی کے لیے آپ کے لیے قرآن پاک کی ان آیات کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جن آیات کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی جو بھی دعا ہوگی، ہر مراد، ہر حاجت، ہر دلی تمنا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ ہماری موجودہ پریشانیوں کی بنیادی وجہ قرآن سے لا علمی اور دوری ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ان قرآنی کلمات سے روشناس کرانا ہے، جن کی بدولت آپ کی مایوس کر دینے والی مشکلات فوری حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یقین جانیے، ان آزمودہ قرآنی کلمات کو آزما کر لوگ جو مایوسیوں کی آخری حد کو پہنچے تھے، جو خودکشی تک کو پہنچ چکے تھے، وہ خوشحالی والی زندگی، ہنسی خوشی بسر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک قرآن پاک کی ہر آیت میں روحانی اور جسمانی بیماریوں اور تمام تر مشکلات کا حل موجود ہے۔ جب بھی کوئی بھی مشکل گھڑی ہو یا کوئی گھریلو پریشانی ہو، کوئی معاشی پریشانی آ جائے، تو اس وظیفے سے اپنی مشکل اور پریشانیوں کو ختم کروا دیں۔ آج کا ہمارا یہ عمل قرآن کریم کی آیات سجدہ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوران تلاوت قرآن کریم کے جس سپارے میں بھی سجدے والی آیت آئے تو ان پر سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 14 ایسی آیات موجود ہیں جنہیں آیت سجدہ کہا جاتا ہے، اور ان کی تلاوت کرنے یا ان کی تلاوت سننے کے بعد سننے اور تلاوت کرنے والے پر سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی آیات کا ورد ہے۔ جس شخص کو کوئی سخت حاجت ہو، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی اس پر حالات آئے ہوئے ہوں، کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے فوراً بعد یہ عمل کر لے۔ اس کے لیے آپ نے نماز جمعہ مکمل ادا کر لینی ہے، اور پھر اس کے بعد وہیں قبلہ رخ مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے قرآن کریم کی ان 14 آیات، جو کہ آپ کے سامنے جن کی نمبرنگ اور جن کا سپارہ شو ہو رہا ہوگا، ان 14 آیات سجدہ کو قرآن کریم میں سے تلاش کر کے ان کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی مقدار میں 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت مبارکہ جو کہ آیت سجدہ ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ چاہے تو 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس مناسبت سے اس مقدار میں پڑھیں، اور ایک سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے، پھر دوسری آیت پڑھیں، پھر سجدہ کریں، پھر تیسری آیت پڑھیں، پھر سجدہ کریں۔ یوں آپ نے 14 آیات الگ الگ پڑھ کے 14 الگ الگ سجدے کر لینے ہیں۔ اب جب 14 سجدے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اسی مقدار میں، جس مقدار میں شروع میں درود ابراہیمی پڑھا، اسی مقدار میں دوبارہ سے آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کوئی سا بھی استغفار، چھوٹا یا بڑا، کوئی سا بھی جو استغفار آپ کو یاد ہو اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد حق تعالی شانوں کے حضور ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی جائز دعاؤں اور جائز تمناؤں اور اپنی ہر قسم کی جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائیں گے،
اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ عمل کریں گے، آپ کی اس جائز حاجت کو اللہ رب العزت فوری طور پر قبول فرمائیں گے، اور آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک اپنے خزانوں سے آپ کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جس قدر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا ہی جلدی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں اور اپنی ہر قسم کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ آخر میں تمام تر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ بعد کی آنے والی تمام تر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔